دورہ قرآن میں چوتھا پارہ لن تنالو، اور اس کا معنی ہے تم ہرگز نہ پہنچ پاؤ گے۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ کی پہلی آیت ویری امپورٹنٹ، یعنی یہاں پر نیکی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ سمجھا دیا گیا ہے۔ یعنی تم ہرگز نیکی یا جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، یعنی تمہاری پسندیدہ چیز ہے، تمہیں فائدہ دینے والی ہے۔ جب تم اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہو، یہ بھی غور کیجئے گا ورڈز پر کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا سب کا سب خرچ کر دو، اللہ کہہ رہے کچھ اس میں سے خرچ کر دو۔ اس میں یہ بھی چیز سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی فالتو چیزیں، کمتر چیزیں جو ضروریات سے زائد ہیں ان کو اگر دیتے ہیں، استعمال شدہ ہیں، تو ان پہ اجر نہیں ملے گا، ملے گا، لیکن سب سے بیسٹ اور جو افضل وے ہے وہ یہی کہ آپ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں جو ابھی آپ کی پسندیدہ ہے، ابھی آپ کو وہ فائدہ دے رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری جو مدینہ میں کھاتے پیتے لوگوں میں یعنی امیر لوگوں میں آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بیرہا باغ بہت زیادہ محبوب ہے اور میں اسے اللہ کی رضا میں، اللہ کے پلیئر کے لیے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے، میری رائے ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ سو آپ کے مشورے سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا زاد میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری کی یہ آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کرے اور ہمارے الفاظ میں بھی ایسی تاثیر ڈالے کہ کوئی سن کے بھی اللہ کے کلام کو اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جی البر جو ہے نا، نیکی یا بھلائی بھی مراد ہے، اور اسی طرح عمل صالح یا جنت بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی کہ جنت حاصل کرنا ہے یا اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر، فی سبیل اللہ صدقہ خیرات کیے بغیر جنت کا ہم اعلیٰ مقام یعنی لینا یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اسرائیل کا ایک اور جھوٹ اللہ واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ دین ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں تو آپ تو اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی، ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے، یہ ان کا ایک ذاتی فعل تھا کہ انہوں نے کسی بیماری یا نظر کی وجہ سے اونٹ کا دودھ اور گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، ان کی ملت میں یہ کام تھا ہی نہیں، جبکہ تورات تو بعد میں نازل ہوئی ہے، تو یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ اور یہ بھی دوسری بات یہ بھی چیز آتی ہے کہ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری حلال چیزیں ان پر حرام کی تھی۔ تو بہرحال ان کے اس اعتراض کا اللہ نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ جی بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، تو اللہ نے فرمایا لوگوں کی عبادت کے لیے زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ یہی خانہ کعبہ ہے، اور یہ تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، اور جس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ اور امن والا کیسے ہوا کہ اس میں قتل کرنا یعنی قتال کرنا، خون ریزی، خون بہانا، شکار کرنا، حتیٰ کہ درختوں کو کاٹنا بھی ممنوع ہے، صحیحین روایت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ اس میں کھلی نشانی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، جو اس میں آ جائے وہ امن میں آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی راہ پاتے ہیں، یعنی جن کی استطاعت ہے، جن کے پاس صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، راستہ بھی پرامن ہے، جان و مال بھی محفوظ ہے، تو وہ اللہ کا گھر ضرور دیکھیں، یعنی جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگین میں بتا رہی ہوں، اور جو کوئی اس سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، یعنی وہ تو غنی ہے، ہم اللہ کے فقیر ہیں، ہمیں اللہ کی حاجت ہے، اللہ کو ہماری حاجت نہیں، اس کے پاس تو بہت مخلوق ہے۔ جیسے آسمان میں کہتے ہیں کہ 4 انگل جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ پھر اگلی آیات میں اگین اہل کتاب کے بارے میں کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ سے مومنوں کو کیوں روکتے ہو، اور اس میں کیوں عیب، یعنی دین اسلام میں تم عیب ٹٹول رہی ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ اسلام حق ہے اور اس کے داعیے پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، ان کی کتابوں میں ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کے کسی گروہ کو فالو کرو گے تو یہ بالکل ایسا ہی چاہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں اور تمہیں اپنے جیسا ہی بنا لیں۔ اور بات تو یہ ہے کہ تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول موجود ہیں، اور جس شخص نے اس دین کو پکڑ لیا، یعنی اعتصام باللہ کے معنی ہے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا، اس
اللہ کی اوبیڈینس میں رہنا، تو یہ ہے جس نے، یعنی پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، تو بلا شبہ اللہ نے اس کو سیدھی راہ دکھا دی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جس سے اتنا ڈرنا چاہیے، یعنی اتنا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے لیکن مسلمانی کی حالت میں۔ اور یہاں پر یہ میں بات بتاتی چلوں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ دیکھیں ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں، ہمارے پاس کتنا ایمان ہے۔ تو ایک چیز میں کہوں گی اپنی دعاؤں میں ایڈ کیجئے کہ یا رب تو ہمیں مرتے وقت مسلمانی کی حالت میں موت دینا، بس کلمے پہ موت دینا، کلمہ حق پر، اور بس ایمان کی حالت میں ہماری جان جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو گناہ کر رہے ہیں، کوئی اچھائیاں کر رہے ہیں، وہ پھر وہ دیکھنے والا، وہ اس کے ساتھ معاملہ۔ بس اس دعا کو لازمی آپ نے دن رات مانگنا کہ یا رب تو بس مسلمانی کی حالت میں موت دینا، کیونکہ اللہ نے خود ہمیں کہہ دیا کہ بھی تم نے ایسے کرنا ہے۔ پہلے پارے میں بھی یہ بات آئی ہے، پھر یہاں پر بات آ گئی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ کی رسی ہے نا، یعنی اس قرآن کریم کو، نبی کی سنت کو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں اختلافات نہ کرو۔ یہ جو ڈس ایگریمنٹس ہیں نا، یہ جو سیکٹس میں لوگ بڑھ جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی یہ تباہی ہے۔ اٹس آلسو یو کین سے اے کائنڈ آف پنشمنٹ، یعنی ٹکڑے ٹکڑے میں ہو جانا۔ دیکھیں یہ جو بچوں کی سٹوریز میں آتا ہے نا، لکڑیوں کا گٹھا، اگر گٹھا ہوگا تو اس کو توڑنا مشکل ہے، اور اگر وہ ایک ایک لکڑی ہو جائے گی، سٹک ہو جائے گی، اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، اس کو توڑنا آسان ہے۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو سیکٹس، فرقہ بازی مت کرنا۔ ہاں اختلافات ہو جاتے ہیں، صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ آج تو ہمارا حال برا ہے، اور حدیث ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کے بھی 72 فرقے ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے جو حق پر ہوگا وہی جنت میں جانے کا ہے۔ اور اللہ کو مومنوں کو یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو میری وہ نعمتیں جو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ والے اور مدینہ میں بھی، یعنی سب میں آپس میں دشمنیاں ہی تھی، تو اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور اس کی مہربانی سے سب بھائی بھائی ہو گئے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے پاس پہنچ چکے تھے اور اللہ نے تمہیں بچایا۔ تو اللہ اس طرح نشانیاں اپنی بیان کر رہا ہے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی یہ اس کا فضل کریم ہے کہ تم میں نبی بھیجا۔ اس سے بڑا احسان کیا اللہ کا کہ اللہ نے ان میں نبی بھیجا جو ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا اور جنت کی طرف لے کے جانے والا، ان کو تباہی سے بچانے والا۔ تو اس سے بڑی خیر اور اس سے بڑی نعمت کیا۔ اچھا جی، یہاں پر پھر ایک اور میسیج اس امت کے لیے کہ دیکھو تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، یعنی ایک گروہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی اللہ نے سورہ توبہ میں کہا ہے کہ سب کے سب نہیں میں کہہ رہا کہ نکلو، لیکن تم میں سے ایٹ لیسٹ ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور سمجھ لو کہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جیسے سورۃ العصر میں بھی اللہ نے فرما دیا نا کہ سب کے سب انسان خسارہ میں ہیں، سوائے ان کے جو تو ایمان لائے، یعنی 4 چیزیں: ایمان لائے، عمل صالح کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی، یعنی اچھائی کی تاکید کی، برائی سے روکا، اور اس کے بعد اس چیز پر صبر کیا، یعنی جو لوگوں کی پھر باتیں سننے کو ملتی ہیں نا، اس چیز پہ صبر۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اس پر جیسے ایک اسکالر کہتے ہیں کہ یہ آپ سمجھے پاسنگ مارکس ہیں، تو اس کے وداؤٹ جو ہے نا مطلب پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ آتا ہے نا جو بنی اسرائیل کی بستی کے بارے میں کہ 3 گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ غلط کام کر رہا تھا، ایک گروہ ان کو روک رہا تھا کہ مت کرو ایسا، یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اور تیسرا ایک گروہ تھا وہ کہتا تھا چھوڑو ان کو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یعنی یہ تو ان کے ذمہ ہے، ان کا گناہ، تو تم بھی مت روکو۔ لیکن کیا ہوا، جب پنشمنٹ آئی، اللہ کی پکڑ ہوئی، تو اللہ نے 2 گروہ پکڑے۔ 2 گروہ کون سے؟ ایک تو وہ جو غلط کام کر رہے تھے، اور دوسرے وہ جو ان کو روک نہیں رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے لگے رہے، ہمیں کیا، ہم تو نہیں کر رہے نا۔ لیکن یعنی اللہ نے امر بالمعروف اور نہا عن المنکر، یعنی اچھائی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا، یہ ایسے نہیں چیزیں بنی، اور اس کی اہمیت اس بات سے بھی بڑی واضح ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا نقص جو پیدا ہوا وہ یہی تھا کہ انہوں نے برائی کو روکنا چھوڑ دیا تھا اور اچھائی کو پھیلانا چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے جو خیر پر رہیں اور خیر ہی کی تعلیم لوگوں کو دیتے رہیں۔ اور پھر اگین کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کے بعد تم تفرقے میں مت پڑو، اور جس نے یہ کام کیا اس کے لیے، یعنی علم آ جانے کے بعد جو اختلاف میں رہا تو اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے، جیسے کہ اہل کتاب نے کیا۔ اور اس دن کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے، یہ بھی اللہ نے کئی جگہوں پر بات کی ہے، اور کچھ کے سیاہ چہرے ہوں گے، یعنی سیاہی ان کے چہروں پر چڑھ رہی ہوگی،
اور ان سیاہ چہروں والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، تو اللہ کہے گا اب چکھو اپنے کفر کا مزہ، اور جو چمکتے چہرے والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اللہ یہ اپنی آیات نبی پر حق کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور اللہ ایسا ہرگز نہیں کہ جہان والوں پر ظلم کرے۔ یعنی یہ بات بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آپ کو ملے گی کہ بستیوں والوں کے پاس پیغمبر آئے، اللہ کا پیغام دینے والے، ڈرانے والے، خوشخبریاں دینے والے، اس کے باوجود وہ لوگ جب نہیں مانے تو اللہ کی پکڑ آئی۔ دراصل انبیاء کے بھیجنے کا جو ہے ریزن وہ ہے یہی کہ قیامت والے دن کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ میرے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تیرا پیغام کیا تھا، تیرا نبی کون تھا۔ یعنی اللہ نے کوئی ایکسکیوز چھوڑا نہیں ان کے لیے، کل کو یہ کوئی بات نہ کہہ سکیں، یعنی حجت پوری کی ہے۔ اچھا جی، اگلے پیج کو دیکھ، اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، اور اسی کی طرف سارے کام جانے ہیں۔ اور پھر امت مسلمہ کو ایک زبردست ٹائٹل اللہ نے دیا کہ تم خیرہ امہ ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ دیکھیں یہاں پر پھر بات کر دی، یعنی پیچھے بھی اسی چیز کی اہمیت ہے، آگے بھی اسی کی جو امپورٹنس ہے وہ بتا دی گئی کہ تم اچھی امہ کیوں ہو، خیرہ امہ، بہترین امہ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ ایک آیت جو آپ کو ملی ہے، ہم اس چیز پر بڑا حسد کرتے ہیں، یعنی آپ کو خیرہ امہ کا ٹائٹل ملا ہے جو کسی امہ کے لیے نہیں ہے، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں امت ہو بہترین؟ یہ بھی آگے ریزن دے دی کہ بھی تم اچھائی کو پھیلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر بلیو رکھتے ہو۔ اور اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو کیا ہی بہتر تھا ان کے لیے۔ اور ان میں اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی ہے، یعنی کچھ ایمان لانے والے بھی ہیں جیسے کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نہایت ہی قلیل تعداد ہے ان یہودیوں کے بھی جو ایمان لائے۔ اور مسلمانوں کو حوصلہ دے دیا گیا کہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے سکتے سوائے یہی کہ زبان سے طعنے تشنیع کریں گے، اور جب بھی تم سے لڑائی ہوگی تو یہ پیٹ پھیر کے یعنی شکست کھا کے ہی لوٹیں گے۔ لیکن آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بیت المقدس پر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور یہ سراسر مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کا رزلٹ ہے۔ یعنی ہم لڑنا ہی نہیں چاہ رہے، اکٹھے نہیں ہیں، وہی کہانی والی بات کے اختلافات ہیں، جیسے اللہ نے بار بار کہا اختلاف نہ کرو، آپس میں مل کے رہو، جڑ کے رہو۔ جیسے ایک گھر میں ایک باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے دیکھو لڑائیوں میں نہ رہو، جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا ٹکڑے ٹکڑے گھر ہوتا ہے نا، تو یہی چیز ہے۔ لیکن انشاءاللہ جو بات ہم احادیث میں پاتے ہیں کہ انشاءاللہ صورتحال تبدیل ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ آئیں گے دوبارہ، عیسائیت کا خاتمہ ہوگا اور اسلام کا اللہ نے غلبہ۔ پھر آگے انہیں یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے، کس طرح یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، ان پر فقیری یعنی ان پر ذلت مسلط کی گئی، اور وجہ کیا تھی کہ یہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے، اور یہی بدلہ ان کی نافرمانیوں کا اور زیادتیوں کا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حق بات پر قائم ہے، راتوں کو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور بھلائیوں کو حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور اچھے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان سے مراد وہی ہیں، یعنی جیسے عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خوب جانتا ہے جو نیک لوگ ہیں اور جو بھی بھلائیاں انسان کر رہا ہے، یعنی جو مومن ہے اللہ ان کی ناقدری نہیں کرے گا۔ اللہ نے کئی جگہوں پر کہہ دی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ نیکی کرنے والے ہیں کون سے نیک لوگ رہیں گے، کون سے کافر رہیں گے۔ یعنی اللہ نے پہلے پارے میں اللہ نے بات کی کہہ دی ہے نا کہ اے نبی جو تو پکے کافر رہنا ہے جنہوں نے، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے دلوں پر تو مہر لگ گئی، انہوں نے نہیں پلٹنا۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، ان کے مال، ان کی اولاد، تو یہ اللہ کے ہاں بالکل بھی کام نہ آئے گی، اور یہی آگ کے ساتھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی آج ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے کہ آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چھائے ہوئے ہیں، ان کے پاس دنیا کی جو سہولتیں ہیں، فیسلٹیز، ٹیکنالوجی، ہر چیز میں یہ ہم سے بڑھ کر ہیں، اور اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو اللہ ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہاں کسی نے ہر ملک کو اٹھا لیجئے، کہیں نہ کہیں اب ہم اپنی ہی بات کریں تو بے ایمانی ہماری قوم میں گھسی ہوئی ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، وعدوں کو ہم نہیں پورا کر رہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ انسان کے اندر جو اس کا انر سائڈ ہے نا، جو اس کا ضمیر ہے، وہ اس کو بتاتا تم کر کیا رہے ہو۔ تو ہم نے تو ظاہر ہے اگر آج ایک چیز بنائی، اگر ریسٹورنٹ بھی کھولا ہے تو آج ایک چیز میں جو ایک آپ برگر ہی لے لیں، اگر اس میں جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، مہینے کے بعد اگر بزنس ڈاؤن ہوا ہے تو اس میں وہ چیزیں کم کر دی جائیں گی۔ یعنی ہمارا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے کسی چیز پر، تو پھر ہم کیسے کہیں کہ ہم کیوں نہیں ترقی کر رہے؟
یعنی ٹریڈنگ میں ہم فیئر نہیں ہیں، لین دین کے معاملے میں ہم چیٹنگ کرتے ہیں، جتنا بڑی کہہ لیں وہ جس کی داڑھی ہے اتنا بڑا وہ فراڈی ہوگا۔ اللہ معاف کرے، میں کہنا نہیں چاہتی، لیکن آج یہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے نا، ہم خوب جانتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں کافر جو مال خرچ کر رہے ہیں نا، جو وہی کہہ رہے ہیں ہیومینٹی کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ویلفیئر کے لیے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مالوں کا بننا کیا ہے۔ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی ظالم کی کھیتی پر کوئی تیز ہوا چلی، گولا آیا اور اس نے اس کو یعنی اجاڑ کر رکھ دیا۔ یعنی اللہ ان پر ظلم، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر نہیں نا کی انہوں نے، کیونکہ اللہ نے جگہ جگہ کہہ دیا کہ میری خاطر جب تم نے ہماری نہیں کیے تو وہ میں اس دن سارے اس طرح اڑا کے رکھ دوں گا کہ وہ خالی آنکھ سے بھی تم اس کو دیکھ نہ پاؤ گے، پکڑ نہ پاؤ گے، ذرہ ذرہ بنا کے رکھ دوں گا، کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیے تھے انہوں نے۔ پھر اگین میسج ایمان والوں کو کہ دیکھو تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی ایمان والوں ہی کو اپنا دوست بناؤ۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، اس طرح کافر لوگ بھی یہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں رہو، اور ان کی جو نفرت ہے وہ ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے سینوں میں جو چھپی ہوئی ہے وہ تو اس سے ہی بڑھ کر ہے۔ یعنی ان کی دلی خواہش ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہی تمہارا مقدر بنے۔ تو اللہ اپنی آیات سے ہم پر یہ بات واضح کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم عقل سے کام لو، اور تم لوگ تو ان سے محبت رکھتے ہو، یہ نہیں تم سے محبت رکھتے، اور تم ان کی سب کتابوں پر یقین رکھ رہے ہو، یعنی ہمارا تو ایمان ہی نہیں نا کمپلیٹ ہوتا جب تک ہم توراہ اور انجیل پر ایمان نہ لائیں۔ لیکن یہ نہیں ایسا کرتے، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی ہم یقین لاتے ہیں تم پر، تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں غم و غصے سے، یعنی اتنا یہ تم سے ہیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے بتا دیا، پھر پیچھے کیا بات رہے گی قرآن میں۔ اب سورہ آل عمران میں یہ دوسری بات آ گئی ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود ہی مرے اپنے غصے میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوئے۔ یعنی اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو بڑی تکلیف انہیں ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس پر یہ بڑے راضی ہیں۔ اور پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، تو ان کی یہ جو چالیں ہیں نا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ دیکھیں یہاں پر ایک حدیث میں بتاتی ہوں آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ سمپل سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر معاملے میں وہ ون ون ہے۔ اگر اس نے کچھ کھویا تو بھی ون، اللہ اس کو اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں نا کہ ایک کانٹا بھی چبھے گا تو مومن کو اس پہ اجر ہے۔ یعنی اگر وہ کچھ کھوتا ہے، اپنی جان حتیٰ کہ کھوتا ہے، تو اللہ نے اس پہ بھی کہہ دیا کہ بھی اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا چاہیے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دو۔ یعنی آخری ٹھکانہ تو وہی ہے، پرماننٹ، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے اجر ہے، اور اگر پریشانی آئی، تنگی آئی تو بھی اس کے لیے اجر ہے، اس کے گناہ دور ہوں گے، اللہ اس کو پاک کرے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن ایک مومن ملے گا اللہ سے، اور دنیا میں اس کی جان پر تکلیف آئی، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کچھ اس طرح، تو جب وہ قیامت کے دن ملے گا تو پاک ہو چکا ہوگا، اس پر کچھ گناہ ہی نہیں رہا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہم پر تکالیف دے، ایسا بالکل نہیں کرنا، نہ ہی ایسا مانگنا، یہ نبی نے منع کیا ہے۔ ہاں اللہ سے عافیت ہمیشہ طلب کریں، لیکن اب کوئی اگر مشکل آن پڑی تو اس پر صبر، اور انشاءاللہ اس پر اجر ہے۔ اگلی آیات سے موضوع بدل رہا ہے۔ یہاں پر جنگ احد کا واقعہ ہے مفسرین کے نزدیک، جو شوال 3 ہجری میں ہوا، اور اس کی جو مختصر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب ان کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی تھی، یعنی ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور ان کے لیے تو بڑی بدنامی اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ سو انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینا تھا، تو انہوں نے ایک بڑی جنگ کی تیاری کی جس میں ان کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ ادھر جب مسلمانوں کو پتہ لگا تو کہ کافر کی 3000 کی تعداد جو ہے احد پہاڑ کے قریب وہ آ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کے ان سے لڑیں۔ تو بعض نے تو اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنے کا کہا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی یہی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے پرجوش صحابہ تھے، انہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، تو انہوں نے کہا جی مدینہ سے باہر جا کر لڑتے ہیں ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ ویپنز پہن کے باہر آ گئے۔ جب دوسری رائے والوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر آپ کو مجبور کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے صحیح نہیں کیا، تو آپ اندر رہ کے مقابلہ کر لیں، یعنی مدینہ کے اندر ہی رہیں، باہر مت جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یعنی کوئی نبی جب جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو اس کے لیے یہ بات سوٹیبل ہی نہیں ہے کہ اب وہ اس لباس کو اتار دے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ تو
تو آج میں بات آ رہی کہ یاد کریے اے نبی وہ وقت جب صبح ہی صبح آپ گھر سے نکل کے مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کی جو جگہ تھی مورچے وہاں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور جب دو جو گروپس تھے انہوں نے پس ہمتی یعنی بزدلی کا ارادہ کیا اور وہ واپس پلٹنے کو تھیں، حالانکہ اللہ ان کا دوست ہے اور اسی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ بس ہوا کیا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی اس کمزوری کو دور کیا اور ان کی یعنی ہمت بندھ گئی، اور یعنی وہ لڑائی کے لیے پھر سے تیار رہے۔ اور پھر جنگ بدر میں بات آتی کہ اللہ نے بھی جنگ بدر میں تو بھی ان کی مدد کی تھی نا، کہ جب ان کی نہایت حالت خراب تھی۔ تو بات یہ ہے کہ تم اسی سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور تاکہ تم شکر کرو، یعنی وہ بھی تو میں نے تم پر نعمت کی تھی اس وقت بھی، تو آج بھی اللہ ظاہر مدد کرے گا۔ اور پھر نبی سے کہا جا رہا ہے یعنی آپ کی اس شکر گزاری آپ کی وجہ سے جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، اللہ نے مدد کی اور وعدہ کیا کہ آسمان سے 3000 فرشتے اللہ اتارے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے کافی نہ ہوگا، اور کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرتے ہو تو یہ فوراً تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تمہارا رب تمہاری 5000 فرشتوں سے بھی مدد کرے گا۔ یعنی جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ جب بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے جو مشرکین کا لشکر ہے وہ پورے غضب اور جوش کے ساتھ آ رہا ہے، تو مسلمانوں کی صف میں مطلب وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ تو اس پر جب دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی یعنی مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم صبر اور تقوی پر جمے رہے تو 5000 فرشتوں سے بھی مدد کی جائے گی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جنگ بدر میں 3000 فرشتے اتارے گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ 5000 کی تعداد پوری ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اور اللہ کی مدد کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کی جماعت کو اللہ کاٹ کے رکھ دے اور وہ یہ ذلیل ہو کر نامراد ہو کر واپس جائیں۔ اچھا، اگلی آیات کا جو میسج ہے وہ بڑا ہم وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کافروں کو بھی بد دعا دی جائے، یعنی کافروں کو بھی ہدایت دینا ہی اصل مقصد ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، کہ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا پھر عذاب دے، کیونکہ وہ ہیں تو ظالم ہی، لیکن آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرہ بھی زخمی ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان کی ہدایت سے بالکل نا امید ہو گئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی یعنی قنوت نازلہ بھی پڑھی، جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، یعنی یہ اس میں حکم آیا کہ آپ بد دعا کا سلسلہ بند کر دیں، تو اس پر آپ نے پھر وہ سلسلہ بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے جی؟ ہمیں بھی کافروں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ان کو ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت پر نہیں آ رہے، جیسے اگر کوئی جو قتال کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے، لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بڑھ چڑھ کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اچھا، یہ بات کیوں آئی؟ یعنی اوپر تو جنگ کی باتیں چل رہی ہیں اور بیچ میں اب سود کی بات آ گئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو اس میں ناکامی ہوئی تھی نا غزوہ احد میں، تو اس کے سورسز کیا تھے، یعنی ریزنز کیا تھیں جس کی وجہ سے مسلمان ڈیفیٹ ہوئے پہلی بار میں؟ تو اس میں یہ آ رہی ہے کہ ایک تو رسول کی نافرمانی کی انہوں نے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ مورچہ نہ چھوڑنا، یعنی پہاڑی کے اوپر کر کے مورچہ تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ نیچے تو اب جنگ ہم جیت گئے ہیں، وہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں مسلمان، تو چلو ہم بھی بس اب مال کو لیں، یعنی وہ دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم پیچھے رہ جائیں گے اور یہ باقی لوگ مال لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز یہ ہوئی کہ رسول کی نافرمانی، دوسری مال دنیا کا لالچ۔ تو یہ جو طمع تھا نا، یہ لالچ، اس نے ایک بھیانک خطرناک صورتحال ہوئی، یعنی انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا، چند صحابہ ادھر ہی رہ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو نہیں جانا، رسول نے منع فرمایا، تو چند لوگ باقی لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب پیچھے سے خالد بن ولید ہے جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور وہ ان کی اسٹریٹجی جو تھی بڑی زبردست تھی جنگ میں، اور وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہو گئی، یعنی چند لوگ تھے وہ مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، یعنی یہ جو دنیا کا سودی جو انسان ہوتا ہے نا، وہ بیٹھے بٹھائے بڑے آرام سے سود کھا رہا ہوتا ہے، مال کھا رہا ہے، نہ اس نے ہاتھ پیر ہلانا، نہ اس نے کوئی کام کرنا ہے، کیونکہ تجارت میں تو آپ کو ایک رسک لینا پڑتا ہے، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس سے بڑی جو سیلفشنس ہے کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ تو اس چیز سے اللہ نے روکا، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اور رسول کی تابعداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی سنتوں پر عمل کرنا
اللہ کی تابعداری میں رہنا یہ ہمارے لیے مغفرت اور جنت کا راستہ ہے، رحمت کا راستہ ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی۔ اور مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑو، یعنی سٹرگل تمہاری جنت کی طرف ہونی چاہیے جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یعنی اتنی اس کی یہ خوبی بیان کی ہے، اس کی تو خوبیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات آئی ہے، اور یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے کیا بنائی ہے۔ اور اسی طرح اس میں جانے والے کون سے لوگ ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، یعنی وہ خوشی میں یا تنگی میں، خوشحالی ہو ہے یا تنگی ہے، اس میں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے۔ تو جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو سارے کام میٹھے میٹھے نہیں ہوتے، کسی دوست کی بات آپ کو نہیں بھاتی، کسی کو کوئی چیز، لیکن درگزر کرنا، اچھا اخلاق رکھنا، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ دیکھیں خالی ریچولز یعنی سجدے کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اگین میں یہ کہہ رہی ہوں، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اچھے اخلاق والا ایسا ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے میزان میں جو آپ کے اسکیلز ہوں گے نا، اس میں سب سے زیادہ وزن آپ کے اخلاق کا ہوگا۔ تو میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے، میری اکثر دعا ہوتی ہے، یا رب کہ تم مجھے اور میرے بچوں کو اچھے اخلاق والا بنا دیجیے۔ تو پلیز آپ بھی دعا میں یہ ضرور بات یاد رکھیے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ یعنی نمازیں، روزے، تہجد، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اخلاق چھوٹی چیز نہیں ہے، یقین جانیں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے، آمین یا رب۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور پھر وہ ان کی کیا خوبی ہے جی، جب کوئی برائی ان سے ہو جاتی ہے یا کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فوری استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون بخشنے والا ہے، اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اور انہیں خوب پتہ ہے یہ جنتیوں کی خوبی ہے۔ اور پھر ان کے لیے جزا کیا ہے، اللہ کہتے ہیں مغفرت میری طرف سے اور جنت جس کے نیچے ہمیشہ نہریں بہیں گی، اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ اور کیا ہی خوبصورت اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور آگے اللہ پھر تسلی دے رہے ہیں مومنوں کو کہ دیکھو تم سے پہلے بھی ایسے بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں، زمین پر تم چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے آسمانی تعلیم کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ یعنی اگر تمہیں جنگ احد میں تکلیف ہوئی ہے، شکست کھائی، لیکن کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا ہے۔ یعنی رسولوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے جنگیں کی ہیں، شکست بھی ہوئی ہیں، فتح بھی ہوئی ہیں، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ اور بے شک یہ قرآن عام لوگوں کے لیے تو بیان ہے، لیکن نیکوں کے لیے نصیحت ہے اور ہدایت ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سستی نہ کرو، نہ غمگین ہو۔ اگین تسلی دی جا رہی ہے مومنوں کو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اس پر غم نہ کھاؤ جو تمہیں نقصان پہنچا ہے، اگر تم میں ایمانی قوت ہے تو انشاءاللہ تم غالب رہو گے، تم کانکر کرو گے۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ نے سیکرٹ بتا دیا ہے آپ کی سکسیس کا، آپ کی پریویل کرنے کا، کیا؟ ایمان۔ یعنی ایمان کی قوت اگر تمہارے پاس ہے، یہ پاور ہے، تو تم سب کچھ کر لو گے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو بس پھر کچھ نہیں ہے، پھر ذلت ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم زخمی ہوئے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور یہ تو ایام ہے، یعنی لوگوں میں کبھی ہار اور جیت تو ہوتی رہتی ہے، بدلتے رہتے ہیں دن یہ۔ اور یہ جو سب کچھ ہوا وہ اس لیے بھی کہ اللہ جان لینا چاہتا تھا تم میں سے ایمان والے کتنے ہیں، پکے ایمان والے، اور اللہ تم میں سے شہیدوں کو بھی لینا چاہتا تھا۔ یعنی اللہ چاہتا تھا بعض لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں ہم تو صرف دنیا کی زندگی کو چاہ رہے ہیں نا، بس دنیا دنیا۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ نے تو جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اور بڑے درجات رکھے ہیں، اور جو شہید ہو گیا، بلند درجے کو پا گیا، تو اس کو اور کیا چاہیے۔ اور پھر اب اللہ نے یہ بھی تو کہا نا کہ تم میں کیا سوچتے ہو کہ جنت میں ایسے چلے جاؤ گے، یعنی ایسا نہیں ہے، تمہیں بھی تکلیفیں پہنچیں گی، تمہیں بھی ہلایا جائے گا، آزمائشیں آئیں گی۔ اور بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جان لینا چاہتا ہے، یعنی کافروں کو اور ایمان والوں کو الگ الگ کر دے۔ اور پھر مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کرتے تھے، یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو ان کے اندر ایک احساس محرومی تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی میدان جنگ میں جنگ کریں، اور انہوں نے ہی باہر نکل کے لڑنے کا مشورہ دیا۔ لیکن جب مسلمانوں کی فتح کو اچانک انہوں نے شکست میں بدلتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے، اور بعض نے راہ فرار، یعنی بعض افراد بھاگ نکلے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ دشمن سے لڑائی کی آرزو مت کرو، کبھی بھی ایسی خواہش نہ کرو، یعنی ہمیشہ عافیت طلب کرو۔ اور اگر ایسے حالات بن جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی جنگ چھڑ گئی ہے تو اب دشمن سے لڑنا پڑ گیا ہے،
تو اب تم ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی جنگ میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ فرما رہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں، اور ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گئے، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جاتے ہیں تو تم کیا اسلام سے پھر جاؤ گے، اپنے ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے؟ اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو اللہ کا تو وہ کچھ نہ بگاڑے گا۔ یعنی اللہ تو غنی ہے، اگر ایمان والے ہو تو اپنے آپ کو فائدہ دو گے تو اللہ شکر گزاروں کو نیک ہی بدلہ دے گا۔ اس آیت کے پیچھے تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جنگ احد میں یہ بھی شکست کے جو سورسز ہوئے ان میں یہ بھی ایک بات تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑا دی کسی نے کہ آپ قتل کر دیے گئے ہیں، تو اس سے بھی مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، یعنی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس لیے اللہ انہیں اس بات کو سمجھا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ جذباتی ہو کر یعنی آپ کی وفات کا ہی انکار کر رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے ممبر رسول کے ایک سائڈ پر آپ کھڑے ہوئے اور انہی آیات کی تلاوت کی، یعنی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر رسول فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم کیا اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی اتری ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، اور ہر کسی کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے، اور دنیا کی چاہت والے کو تو ہم دنیا دیتے ہیں، لیکن جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو آخرت بھی دیتے ہیں۔ اگین وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ، ربیون نے، یعنی انہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں ان کو آئی، انہوں نے جہاد کیا، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ سست رہے، نہ ہی وہ دبے، بلکہ اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ اور وہ یہی کہتے رہے، یعنی ان کی دعا کیا ہوتی ہے نیک لوگوں کی کہ اے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اس سے درگزر کر، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافر قوم پر مدد دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا کا بھی ثواب دیا، اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی۔ یہاں پر اگین اللہ سمجھا رہا ہے مومنوں کو کہ اگر تم نے کافروں کی باتوں کو مانا تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور پس تم پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے، جبکہ اللہ تو تمہارا دوست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات آ رہی تھی کہ کچھ منافقین یا کفار مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کر رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ، دیکھو یعنی مسلمانوں کو تو اب شکست ہوئی ہے، تو اب یہ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی باتوں کو نہ دیکھو، اور کامیابی اللہ ہی کی اطاعت میں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور ایسا ہے کہ ان قریب اللہ ان کے دلوں میں یعنی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا تمہارا، یعنی یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں جس کی اللہ نے کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اس کے پیچھے یہ بات بھی آتی ہے جی کہ مسلمانوں کی شکست کو دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ بھی بات آئی کہ مسلمانوں کو بالکل ہی اب ختم کر دیا جائے، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اور اس میں یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کے ڈسٹنس پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے، یعنی 1 مہینے کی مسافت سے ہی آپ کا رعب، آپ کی آرمی کا رعب یعنی مسلمانوں کا، وہ کافروں کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ بھی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور آگے اللہ اپنے وعدے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دیا جو تم سے کیا گیا تھا، اور تم اللہ کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، تو اس کے بعد اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تمہاری چاہت تھی، اور تم میں سے بعض ایسے لوگ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو آخرت چاہتے۔ یہ بھی جنگ ہی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ نے کہا میں نے سچ کیا؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں 3000 اور 5000 فرشتوں کا نازل ہونا، لیکن کچھ یہ بھی رائے ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ کہ فرشتوں کا نازل ہونا تو صرف بدر میں ہی ہوا تھا۔ ہاں باقی رہا یہ جو اللہ کا وعدہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو فتح دی مسلمانوں کو، اور یہ وعدہ عام ہے یعنی تمام اہل اسلام کے لیے ہے، اور یہ وعدہ رسول سے بہت پہلے کیا جا چکا تھا کہ جب بھی یعنی مومن صحیح اللہ کی خاطر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑیں گے تو اللہ ضرور ان کو فتح دے گا۔ اور جو یہ بات کہی جا رہی ہے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت، اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے مال غنیمت دے کے پہاڑی چھوڑ دی تو ظاہر ہے وہ دنیا کی خواہش رکھتے تھے، جبکہ جنہوں نے نہیں چھوڑی جگہ تو وہ ڈٹے رہے، ان کو بے شک آخرت کی خواہش تھی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو غلبہ یعنی تم لوگوں کی جیت کے بعد اللہ نے ڈیفیٹ کر دیا یعنی شکست نے بدل دیا، تو یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا،
اور بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری یہ جو کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر کیا ہے، اور ایمان والوں پر اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ آگے پھر اسی جنگ احد کا ہی ذکر ہے کہ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول تم پیچھے سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، یعنی یہ اس ٹائم کے حالات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ کر مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ اچانک حملے کی وجہ سے ظاہر جب وہ مورچہ چھوڑ دیا اور پیچھے سے خالد بن ولید کا دستہ آیا اور مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدلی، تو مسلمان ایک دم ان میں بھگدڑ مچ گئی اور اکثریت نے راہ فرار یعنی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور پھر یہ نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وادی کی طرف چڑھے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ پکار رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، لیکن اس وقت میں کوئی پکار ہی نہیں سن رہا تھا۔ تو یہ حالات تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے غم پر غم دیا، یعنی ایک غم ان کو مال غنیمت کے جانے کا تھا، اور یہ بھی غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، یہ بھی ان کو غم تھا۔ تو یہ سب ٹیسٹ تھا، آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، تاکہ اللہ تعالیٰ یعنی مومنوں کو ان کے ایمان پر پکا کر رہا تھا۔ یعنی جب سونے کی امپیورٹیز کو اتارنا ہوتا ہے، ریموو کرنا ہوتا ہے، تو اس کو بھٹی میں دہکایا جاتا ہے نا، اس کو تپایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایمان والوں کی آزمائش تھی کہ اللہ ان کو اور پیور کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اللہ فرما رہے کہ دیکھو جو چیز تم سے چلی جائے اس پر غم نہ کھاؤ اور نہ اس پہ اداس ہو۔ جگہ جگہ اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی غم کی سچویشن ہوتی ہے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نوحہ بین کرنا یہ عورتوں کا شیوا ہے، یا اگر وہ نہیں کرتی تو ناشکری کے کلمات کہنا، انتہائی مایوسی کی حالت میں چلے جانا کسی بھی بیماری پر یا پریشانی پر۔ تو اللہ بار بار کہہ رہا ہے ایسا نہ کرو، یعنی اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے ڈپریشن نہ لو بھائی، سٹریس نہ لو۔ پریشانی تو لینے کی ایک ہی چیز ہے یہ کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا یا قرآن نہیں پڑھ رہا تو یہ ہمیں پریشان ہونے کی بات ہے، لیکن ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہی مرے جا رہے ہیں، اپنی ساری جو انرجی ہے نا اور اپنی جو صلاحیت ہے ان کے پیچھے ہم کھپا رہے ہیں، اسی سٹریس میں ہم جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ پھر جی اگلے پیج پر بات آتی ہے کہ اللہ نے غم کے بعد مسلمانوں پر امن بھی طاری کیا، یعنی بعض جو پکے مومن تھے ایک کسی گروہ کو امن کی نیند آنے لگی، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہیں اپنی ہی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یعنی یہاں سے جن کو اپنی جانوں کی پڑی تھی وہ ہپوکریٹس تھے، ظاہر ہے اس حالات میں ان کو کہاں نیند آنی تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن پر سکینت، یہ نیند کا آنا سکینت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے نا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن بار بار اونگ چھا رہی تھی، یعنی ان کو ہلکی ہلکی نیند آ رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا اور پھر گر جاتی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نیند کا آنا سکون کا باعث ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی تھی وہ منافقین تھے اور اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے کہ بھی ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے، یعنی کوئی ہمیں بھی فتح حاصل ہوگی، ہمارے بھی کوئی بات چل سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ ان سے کہیے کہ سارے کے سارے ہر کام کا انہیں اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نا اے نبی یہ آپ کو بتاتے نہیں، یعنی کہ دلوں میں تو ان کے نفاق چھپا ہے، اور دلوں میں کہتے کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ تو اللہ فرما رہے کہ ان سے کہیے کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جس کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ اپنے مقتل گاہ کی طرف چل کے جاتا۔ یعنی اس میں بات یہ ہے کہ اللہ نے کئی جگہوں پہ قرآن کریم میں فرما دیا کہ موت تو ہر صورت میں آنی ہے، تو جہاں لکھی چاہے تم بند قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، سورۃ النساء میں ہم پڑھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن میں۔ اور یہ جو سب کچھ ہوا اس کا مقصد کیا تھا، اللہ ان کے سینوں کے اندر کی چیزوں کو آزمانا چاہ رہا تھا، یعنی کتنا ایمان ہے، اور اللہ جو کچھ ایمان والوں کے دلوں میں تھا اس کو پاک کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کو خوب پتہ ہر چیز کا۔ اور یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ جن لوگوں نے اس دن بزدلی دکھائی تھی اور شیطان کے پھسلانے میں آگے تھے، تو یہ سب ان کی پچھلی کمزوریوں کی وجہ سے ہوا، یعنی ان کی کچھ پچھلی ایسی بدعمالیاں تھیں جن کی وجہ سے شیطان اس روز ان کو پھسلانے میں کامیاب ہوا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس جو خطا ہوئی اس سے درگزر کیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا، اور یہ سمجھا دیا کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر کیا، اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر پہ جا رہے ہو یا جہاد میں جا رہے ہو تو وہ لوگ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس سے نہ جاتے تو نہ مرتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کافروں منافقین کا بزدلی کی بنیاد پر عقیدہ ہے، یعنی بزدل ہیں، ان کا ایمان ہی نہیں، تو اسی لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر کسی کا ٹائم فکس ہے، اور یہی ان کے پھر جو اعمال ہیں نا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں حسرت بنا دوں گا۔ اور بار بار تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی زندہ کرنے والا ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ اور
پھر اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہو یا مر جاتے ہو تو یہ ہر شے سے بڑھ کر چیز ہے، یعنی اس کی بخشش اور رحمت ہر چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی اور کیا چاہیے انسان کو کہ اس کی جنت مل جائے۔ لیکن یہ بات اس کے لیے آسان نہیں جس کا یقین، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کا نرم دل ہونا، آپ کا سخت دل نہ ہونا، بد زبان نہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ یہ صحابہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں، جیسے پروانوں کی طرح آپ منڈلاتے ہیں، ورنہ یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، اور آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے کاموں میں مشورہ لے لیا کریں۔ لیکن جب کسی فیصلے پر پہنچے، پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا میسج ہے داعی قرآن کے لیے، کہ اس کے اندر یہ خوبی لازمی ہونی چاہیے کہ اس میں نرمی ہونی چاہیے۔ اگر وہ سختی کرے گا تو یقیناً میں خود ٹوٹے پوٹے سے عمل کر رہی ہوں اس چیز پر، تو میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم سختی کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام سچا ہے۔ اور اسی طرح مشورے کی بات بھی یہاں پر مسلمانوں کو ملتی ہے کہ آپس میں مشاورت کے ساتھ جو کام ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، چاہے گھریلو معاملات ہوں، چاہے گورنمنٹ کے سطح پر ہوں، تو مشاورت کا جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے، بڑی افادیت ہے۔ پھر اس کے ہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ جو حقیقی مدد ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اگر وہ مددگار ہوگا تو پھر سارے کام بن گئے، اور اگر وہ مدد نہ کرے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر اگین وہی مسلمانوں کی جو کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے مورچہ چھوڑا، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا، یعنی انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا، وہ سمجھتے تھے کہ کیا نبی ان کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دے گا، یعنی ممکن ہی نہیں کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا جس چیز میں اس نے خیانت کی ہوگی وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا، اور ہر شخص کو پورا بدلہ ملے گا جو بھی انہوں نے کام کیا، اور زیادتی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح جو چوری کرے گا اس دن وہ اپنی چوری کی ہوئی چیز کو اٹھا کر لائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی تو ایک امین ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، یہ تو دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی اللہ کا میسج، اس کی رسالت، اس کی تعلیمات لوگوں کو دے رہا ہے، تو نبی سے خیانت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے اور جو اس کے اگینسٹ ہے، اللہ کی ناراضگی لیتا ہے، تو وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، اور جبکہ اس کی جگہ تو بدترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ کے پاس الگ الگ درجے ہیں، یعنی اللہ نے جنت کے درجے بتا دیے، حدیث میں بھی آتی ہے بات کہ جنت کے بہت سارے درجے ہیں، اور لوگ اپنے اعمال کے اکارڈنگ درجوں میں جائیں گے۔ اور یہ بھی حدیث میں بات ہے کہ جس طرح ہم دنیا والے آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، اسی طرح جو بلند درجوں والے ہوں گے جنت میں، ان کو اسی طرح وہ دیکھیں گے کہ وہ جیسے ستارے ہوتے ہیں، اتنے بلند درجے بھی ہوں گے۔ پھر اگین اللہ اپنا احسان یاد کروا رہے ہیں کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، کیا سب سے بڑا احسان یہی ہے، یعنی ہم سمجھتے دنیا کا مال و دولت، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی نگاہ دے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم نبی بھیجا اور رسول بھیجا، یعنی وہ تم میں سے ہے، تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سنا رہا ہے، تمہیں پاک کر رہا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، اور تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ تو سب سے بڑی نعمت ایمان کی۔ پھر اگین مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تمہاری جیسے، یعنی تم ان کو بھی تو پہنچا چکے ہو، یعنی تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تم نے بھی تو ان کے 70 کافر قتل کیے اور 70 قیدی بنائے تھے، اور ان میں سردار مارے گئے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار مرے تھے جنگ بدر میں۔ پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو یعنی تمہاری غلطی کی وجہ سے جو بھی تکلیف آئی ہے تمہارے اپنے کام کی وجہ سے ہے، تم مورچہ نہ چھوڑتے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کو پاور رکھتا ہے ہر چیز کو کرنے کی۔ اور جو کچھ اس دن تم کو پہنچا، یعنی غم پہنچا، جس دن 2 جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئی، تو وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کو جاننا چاہتا تھا۔ پیچھے بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے تم میں سے شہید بھی لینے تھے، اور پھر منافقوں کو بھی اللہ جاننا چاہتا تھا کہ تم میں سے جو ہپوکریٹس ہیں وہ کون ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ لڑائی کرو یا پھر ہمارا ساتھ دو، یعنی دفاع ہی کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ تم لڑنے جا رہے ہو تو پھر تو ضرور ہم تمہارا ساتھ دیتے، مگر تم لڑائی تھوڑی لڑ رہے تھے، تم تو لڑائی کی بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے میں جھونکنے جا رہے تھے، تو ہم ایسا کام کیوں کرتے۔ یعنی یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بات کہی تھی کہ یہ اپنا لشکر اپنی ساتھی لے کے واپس چلا گیا تھا، اور اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں پس ہمتی، ان کا مورال ڈاؤن کرے، ان میں بزدلی پیدا ہو، یعنی وہ ہر صورت میں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی ہو۔ تو اس دن کیا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن یہ کفر کے نزدیک زیادہ تھے، اور اپنے منہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے۔
اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جی یہ خود بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی ہماری طرح بات مان لیتے ہماری تو نہ قتل ہوتے. یعنی یہ وہی کافروں والی بات نا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا، تو جہاں موت آنی وہ تو آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ سچے ہی ہیں تو پھر ان سے کہو کہ اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ. یعنی موت تو جس کا مقدر ہے وہ تو اس کو بستر پر بھی آ جائے گی. اور سبحان اللہ، اسی بات کو مزید اللہ نے اور ایمفسائز کر دیا کہ دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں نا، ان کو مردہ نہ کہنا. یہ اتنی زبردست آیت ہے نا، اتنی زبردست آیت ہے نا، اتنے دل کو سکون دینے والی، اور جن کے پیارے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کے دل پر مرہم رکھنے والی آیت ہے یہ. یقین جانے یہ دوسرے پارے میں بھی ہم نے پڑھی ہے. پھر اللہ نے بات کہہ دی ہے کہ وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جا رہے ہیں، ان کو یعنی رزق بھی مل رہا ہے. اب یہ شہداء کی زندگی حقیقی ہے یا مجازی، اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے. یعنی یہ کیسی لائف ہے ان کی. لیکن ہمارے سمجھنے کو اتنا بس جان لیجئے کہ اللہ نے کہا وہ مردہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور وہ ہم سے بہتر زندگی پا گئے، وہ شہید ہو گئے نا، درجہ بھی ان کا بلند ہو گیا نا. جنت میں تو بہت سارے لوگ جائیں گے لیکن درجات ہے نا، ابھی تو بات ہوئی. تو جو بلند درجہ پا گیا، سبحان اللہ، اس کا تو کیا ہی کہنا. اور پھر بعض مفسرین کہتے ہیں جی قبروں میں ان کی روحیں لٹائی جاتی ہیں، وہاں اللہ کی نعمتوں سے یہ ان کو انجوائے کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جنت کی پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں. اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے جو کہ زیادہ صحیح لگتی ہے، کہ وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور ان کی نعمتوں کو انجوائے کرتی ہیں. ٹھیک ہے، صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو، کہ وہ جنت میں ہی اڑتی پھرتی ہیں اور وہاں کے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں. اور اللہ نے جو ان کو دے رکھا ہے وہ اس سے بڑے خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں بھی وہ خوش ہیں جو ان سے ابھی ملے نہیں، یعنی ان کے وہ بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں اور جہاد میں مصروف ہیں. تو ان کے لیے بھی وہ خواہش کرتے ہیں کاش ان کو بھی شہادت مل جائے اور ہماری جیسی لائف ان کو حاصل ہو. تو شہدائے احد نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں بھی ہمارے جیسے حالات اور اچھی زندگی کوئی بتانے والا ہے تاکہ وہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹے. تو اللہ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں. اسی سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئیں. اور اس میں ایک اور حدیث سن لیں، بڑی زبردست حدیث ہے کہ کوئی مرنے والی جان جو ہے نا وہ خواہش نہیں کرے گی کہ یعنی جب وہ جنت میں چلی جائے گی وہ نہیں خواہش کرے گی کہ واپس آئے دنیا میں. البتہ شہید دنیا میں دوبارہ واپس آنا چاہے گا، دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا چاہے گا. اور یہ آرزو وہ اس لیے کرے گا کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مزہ چکھ لیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی خواہش کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کروں. تو تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں. اور اللہ فرمائے گا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یعنی میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد اب دنیا میں کوئی واپس نہیں جائے گا. مسند احمد اس کو روایت کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ حدیثیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ ہمیں شہادت ہی کی آرزو کرنی چاہیے. آمین یا رب، ہمیں بھی شہیدوں میں سے کر. پھر یہاں پر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اگلی آیت نے ان مسلمانوں کو جن کو جو زخمی تھے ابھی اور شکست بھی ان کو ہوئی تھی، اور لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطرے کی وجہ سے دوبارہ کافروں کا پیچھا کرنے کے لیے کہا تو وہ یعنی انہوں نے اس پر لبیک کہا. یہ نہیں سوچا کہ وہ تو آلریڈی زخمی ہیں اور ان مسئلوں کا شکار ہیں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے. اور وہ لوگ یعنی اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں دوسرے مسلمانوں سے بھی ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کافروں نے تو تمہارے مقابلے میں بڑے لشکر جمع کر لیے ہیں، اب تم ان سے خوف کھاؤ، ڈرو. تو اس پر جو ایمان والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کا ایمان بڑھا دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور وہی بہترین کارساز ہے. یہ اصل میں شیطان کے چیلے ہوتے ہیں جو یعنی مسلمانوں میں خوف پھیلا کے، افواہیں رومرز جو ہوتی ہیں وہ پھیلا کے ان کے حوصلے کم کرنا چاہتے ہیں، ان کو بددل کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ کہ پکے مومنوں پر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے. مگر یہ اللہ کا فضل مومنوں پر کہ وہ نفع مند تجارت کے ساتھ پلٹے، یعنی بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے ان کو بڑا نفع حاصل ہوا. اور اللہ مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرواتا ہے اور تم ان سے نہ ڈرو، یعنی تمہارے دل میں وسوسے اور وہم ڈالتا ہے. بس اللہ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اور کفر میں آگے بڑھنے والے یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں اور اسلام کی طرف نہیں آ رہے، تو اے نبی یہ آپ اس پر نہ غم کریں اور یقین مانیں کہ اللہ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو یہ ہے ان کے لیے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور
اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے، یہ بھی در حقیقت اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کریں گے اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، یعنی آج جو ہم ان کافروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی مال و دولت، خوشحالی، فتوحات ہیں، مال و اولاد ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز آج دنیا کی ان کے پاس، مٹیریلسٹک لائف جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تو یہ بیچارے ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے بس دنیا ہی ہے، بس دنیا۔ کتنی زندگی ہے آج ہماری، کتنی عمریں ہیں، 70 سال، 60 سال، بھائی کوئی مشکل سے ہی 80 تک پہنچ رہا ہے، تو یہ چھوٹی سی لائف ہے۔ تو یہ ظاہر اللہ نے کہہ دیا جنت میں تمہیں ایسے ہی دے دوں، میٹھے میٹھے جنت تو نہیں ملے گی نا، تو کچھ قربانیاں تو دینی پڑیں گی نا، کچھ سیکریفائس تو کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ یہ تو نہیں ہے کہ سود بھی کھا لو، یہاں پر سارے مزے بھی کر لیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر بنا لیں، بڑے بڑے بزنس کھڑے کر لیں سود کے اوپر، اور وہاں پر جا کے کہیں اللہ آپ تو جنت بھی دے دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، جو دین پر چل رہا ہے، اس کے لیے اللہ اس کی دنیا اچھی نہ کرے۔ نہیں، اللہ ہیپی لائف کا بھی یہی سیکرٹ ہے، اللہ یہاں پر بھی دے گا اور وہاں تو بہت ہی زیادہ۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں آپ کو، یعنی مومن کے لیے تو قید خانہ ہے نا، یہ حدیث میں بات آ رہی ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ ہے نا کہ ہم جو چیز حلال ہے ہم وہی لیں گے نا، ہم حرام نہیں کھا سکتے، ہم سود نہیں کھا سکتے، ہم شراب نہیں پی سکتے، لیکن اس کے بدلے اللہ کہہ تو رہا ہے کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں بہترین، اس سے کئی گنا بہتر چیز دوں گا، تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں جس چیز سے اللہ منع کر رہا ہے اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے۔ آپ دیکھ لیں جو سود ہے، آج باہر کے ملکوں کے حالات دیکھ لیں، ویسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اب رو پٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پر ان کی اکانومی کا۔ پھر اسی طرح شراب کو دیکھ لیں، تو جو کافر ہے اس کو بھی وہ منع کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے، مت لو بھائی۔ تو سبحان اللہ، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ہیومینٹی کے لیے ہیں، تو جو ان کو ڈھیل مل رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے بڑا راضی ہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کو ایک ہی بار میں پکڑا جانا ہے۔ اور پھر مومنوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جس حال میں کھڑے ہو ایسے ہی رکھے، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش، تمہارا ٹیسٹ ضرور کرے گا، یعنی آزمائش کی بھٹی میں تمہیں ڈالے گا تاکہ پتہ چل جائے تم کتنے سچے مومن ہو، یعنی تمہارے ایمان، صبر اور جذبہ اطاعت، یعنی آپ کے اندر کتنی اوبیڈینس ہے، کتنا اللہ کا پلیئر چاہتے ہیں، یہ اللہ نے چیک ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے کہہ دیا میں نے خبیث اور طیب کو علیحدہ کر کے چھوڑنا، اور ہر ایک پر اللہ غائب کی باتیں نہیں اپنی بتاتا۔ ہاں اللہ اپنے بندوں میں سے، اپنے فرشتوں میں سے جس کو بھی چوز کرے، یعنی وہ بھی پیغام لاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں پر بھی وہی آتی ہے جو کہ اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ بس اللہ کہہ رہے ہیں میرے پہ ایمان رکھو، میرے رسولوں پر، اور اگر تم یہ کام کر رہے ہو، ایمان رکھ رہے ہو، تقوی اختیار کر رہے ہو، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ جو لوگ بخل کریں، جو کچھ ہم نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر چیز ہے، یعنی جو اللہ نے دے رکھا اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو بلکہ ان کے لیے وہ شرح کا باعث ہے۔ اور ان قریب ایسا ہوگا، یعنی قیامت کے دن وہ توق بنا کے ان کی گردنوں میں وہی مال ڈال دیا جائے گا، اور اللہ ہی کی تو میراث ہے، اللہ کہہ رہے ہیں زمین و آسمان میں، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا جی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں زکوٰۃ کا صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اس جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کیونکہ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جس نے زکوٰۃ نہ ادا کی اس کے لیے یہ بات آ رہی ہے۔ جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، ان سے بھی انسان پاک ہوتا ہے، گناہ دور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو سزا کی بات ہے وہ فرض کیا جائے، یعنی جیسے فرض کہہ لیں اور نفل کہہ لیں، تو فرض ادا نہ کیے تو اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اسی طرح قیامت والے دن جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دی، اس کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر، اس کے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی بچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور یہ اسی طرح سورہ توبہ کی جو آیات ہیں اس میں ہے کہ وہی خزانہ جس پر اس نے زکوٰۃ نہیں دے، اس کو دہکا کے اس کی پیٹھ پر، اس کے ماتھے پر اور اس کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا۔ پھر جی اگلے پیج پر اگین یہود کے برے اعمال، ان کے قبیح جو اخلاقیات تھیں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ کس طرح وہ کہتے کہ جی اللہ فقیر ہے تو ہم تو غنی ہیں،
اور اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ آیت آئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ وہ بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ابن کثیر اس کو روایت کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی۔ اور پھر یعنی اللہ کی شان میں گستاخی، انبیاء علیہ السلام کا قتل، یہ ان کی جرائم کی لسٹ اٹھا لیں تو کیا بنے ان کا۔ پھر اسی طرح انہوں نے کیا کہا جی کہ ہم سے تو اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم صرف اس رسول کو مانا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور وہ قربانی صدقات کو جلا ڈالے، یعنی مطلب یہ کہ محمد آپ کے پاس تو یہ معجزہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے آپ پر ایمان نہیں لایا۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ نبی ان سے پوچھو کہ مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس جو رسول اور وہ معجزے لے کر آئے تو تم نے ان کو بھی مار ڈالا، یعنی اگر تم اتنے ہی ایمان والے تھے تو پھر ان کو کیوں مارا؟ تو بات یہ ہے کہ نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں یعنی پروف لے کے آئے تھے، سائنس ان کے پاس تھے، اللہ کی آیات اور کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ کلو فوز، یعنی دنیا کی ہر طرح کی جو کامیابی ہے وہ ناقص ہے، یعنی وہ انکمپلیٹ ہے، یہاں پر کوئی بھی چیز کمپلیٹ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں بعض اوقات کوئی بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، کسی مافیا کا گینگسٹر کوئی ہوتا ہے وہ بہت بڑا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے مار دیا ہوتا ہے، کتنی زیادتیاں کر دی ہوتی ہیں، لیکن وہ پکڑا نہیں جاتا، مطلب مارا جاتا ہے۔ اب اسی طرح کوئی ایک شخص جس نے جنگیں کی ہیں، جس کے کہنے پر جنگیں ہوئی اور پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جنگ سے مر گئے اس ایک کے آرڈر پر، تو اب بتائیے، کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کسی ایک نے کسی دوسرے کو مارا تو اس کا بدلہ یہی کہ اس کی بھی جان جائے گی، ٹھیک ہے نا، شریعت یہی کہتی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ دنیا پوری کمپلیٹ ہوتی ہے؟ یعنی ایک شخص نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، اب اس کی بس ایک بار ہی جان جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو انصاف ہی نا، اگر اس کی جان بھی کوئی لے لے تو بھی انصاف پورا نہیں ہوتا۔ فرض کر لیں وہ پکڑا گیا، ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑا مجرم یا وہی جنگیں کرنے والا شخص وہ پکڑا گیا، اس کو قتل کر دیا، لیکن ایک ہی بار قتل کیا نا، تو یہ تو انصاف نہ ہوا۔ جو باقی لاکھوں کے حساب سے لوگ مرے، اب ان کا کون حساب لے گا؟ تو اسی لیے دنیا انکمپلیٹ ہے، تو آخرت ہونی ہی ہونی ہے، بدلے کا دن ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ ضرورت ہے اس دنیا کی۔ اور اس طرح اس میں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں مومنوں کو مختلف آزمائشوں میں، تکلیفوں میں ڈالوں گا، یہ ان کی آزمائش ہونی ہے، ٹیسٹ ہونا ہے، جیسے ہم نے پڑھ لیا، جان کے جانے سے، پھلوں کے نقصان سے، جو کہ کھیتی باڑی کرنے والا ہے، جس کا کوئی بزنس ہے اس میں ہو سکتا ہے اس کو لاس ہو، تو یعنی یہ چیزیں لازمی ہوں گی، آزمائش ہوگی، یہ دنیا ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب سے بھی مومن طرح طرح کی اذیت دینے والی باتیں سنیں گے، لیکن کیا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ نے کہہ دیا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر رہے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے، اور کسی کی جو تانے تشنی ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ایمان انسان کے پاس ہے۔ اس کے کی پوائنٹس کیا ہیں جی؟ من صفات علماء سو من اہل الکتاب، یعنی جو برے علماء تھے اہل کتاب میں، ان کی کیا کوالٹی رہی جی؟ قتم العلم، یعنی علم کو چھپایا، اپنی خواہشات کو فالو کرنے والے، واتباع الہوا، اور اللہ کی آیات کو بیچنے والے، اور اسی طرح ان کی یہ بھی خوبی تھی کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں تھا اس پر اپنی تعریف چاہتے تھے لوگوں سے، یعنی لوگ ان کی تعریف بھی کریں ان کے ان گھٹیا کاموں پر۔ پھر اسی طرح اس پیج پر کیا بات آ رہی ہے؟ تفقیہ، یعنی اللہ کی تخلیق میں، جو زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے، کائنات میں غور و فکر کرنا، یہ مومنوں کی سنت رہی ہے، یعنی یہ اللہ نے چیزیں ایسے نہیں بنا دی، اللہ نے فرما دی کہ اب ایسے ہی نہیں سب کچھ کھڑا ہو گیا، ہر ایک چیز، یہ سب کائنات بنانے کا ایک مقصد ہے۔ اور یہ جی آخری جو آیات ہیں، آیت نمبر 191 سے لے کے یا 190 سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، یعنی آخری 190 سے لے کر اینڈ تک، کیونکہ ان میں دعائیں بھی ہیں، جیسے 193 اور 194 ان میں دعائیں آ رہی ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رب، ہم تیرے داعیے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور تو ہم سے ہمارے گناہ دور کر دے، ہمیں بخش دے، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ دفن کرنا، اور اس دن جس قیامت کے دن ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچانا۔ تو یہ ساری ان کا یہ خلاصہ ہے دعاؤں کا، تو یہ آیات آپ پڑھا کریں، یہ دعائیں بھی یاد کر لیں۔ اور اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ بالکل بھی عمل ضائع کرنے والے نہیں ہے، کسی بھی عمل کرنے والے کا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اور تم ایک دوسرے کی ہی جنس ہو۔ اس کے پیچھے کیا وضاحت آ رہی ہے جی؟ یعنی اجر و اطاعت میں
مرد اور عورت ایک ہی ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں، دونوں کو ایک جتنا ہی اجر ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت ہونے کی وجہ سے اس کے اجر میں اللہ کوئی کمی کر دے، بالکل بھی نہیں. جیسے حدیث میں بات آتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا، تو آپ نے پھر اس پر اس آیت کو پڑھا. اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک بار ایک صحابیہ آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے مرد جو ہے جہاد میں جاتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، یعنی یہ تو اجر حاصل کر رہے ہیں، تو ہم تو گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے بچوں کو کمروں پر لادے ہوئے پھر رہی ہیں اور گھر کی دیکھ بھال یعنی کر رہی ہیں، تو ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے. یعنی تم یہ سوچتی ہو کہ تمہارا شوہر اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اور تم پیچھے سے دیکھ بھال کر رہی ہو، اپنی عزت کو سنبھال کے بیٹھی ہو، تو تمہارے لیے بھی اللہ اتنا ہی اجر لکھے گا. یعنی اللہ کسی کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. پھر جی اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے ہجرت کی اور گھروں سے نکال دیے گئے، آج تو ہمیں آیت خوب سمجھ آ رہی ہے کیا کیا ظلم ہوئے ہیں غزہ والوں پر، تو اور انہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے تو اللہ نے کہا میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا اور انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور یہ اجر، یہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. پھر اگین میسج ہمارے لیے، کہا تو نبی سے جا رہا ہے، نازل تو کتابوں پر ہوئی، لیکن میسج ہم سب کے لیے نا، کہ اگین دیکھ لو کہ تمہیں یہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، تم دھوکے میں نہ رہنا کہیں. یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم میں اور وہ بری جگہ. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جنتیں ہیں ان کے لیے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے. اور نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے نا، اللہ کہتے ہیں وہ تو بہت ہی بہتر ہے. اور پھر اگین اہل کتاب کی بات کر دی گئی کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی ان سب چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں جو ان پر اور جو آپ پر اتارا گیا، اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں کو بیچتے بھی نہیں، تو ان کا بدلہ بھی ان کے رب کے پاس یقیناً ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. پھر آخری نصیحت ایمان والوں کو، سورہ آل عمران کی آخری آیت کہ ایمان والوں تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو، جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. رباط کیا ہے اس کو جان لیجئے کہ جی اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا، یعنی مورچہ بند ہونا ایک دن، تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. اور اسی طرح کسی نے تھوڑی دیر کے لیے بھی جہاد کیا نا تو اس پر بھی آگ حرام ہوگی، یہ بھی اوتھینٹک حدیث ہے. اور پھر اسی طرح اس چیز کو بھی رباط کہا گیا ہے کہ ناگواری کے باوجود آپ وضو کریں اور مساجد میں زیادہ دور سے چل کر جائیں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں، تو یہ بھی رباط ہے. صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں. تو جی ہم سورۃ النساء کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النساء عورتیں، جمع ہے، یہ ایک عورت نہیں، عورتیں، ٹھیک ہے، زیادہ ساری. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس صورت میں کیا موضوع ہوگا، کیا باتیں ہوگی. الحمدللہ کافی ڈیٹیل ہے اس میں، یعنی اس میں انہیریٹنس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، کیسے اللہ نے حصے ڈیوائیڈ کر دیے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے آپ کو. پھر اسی طرح اس میں جہاد کے بارے میں، اس کی اہمیت اور منافقین کا بھی ذکر ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں. پہلے پیج پہ کیا بات آ رہی ہے؟ انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام ہی سے اماں حوا کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار رجال اور نساء، یعنی دیکھیں ہم میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی عورتیں زیادہ ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا میں نے رجالن کثیرا، یعنی کثیر آدمی اور بہت ساری کثیر ہی عورتیں میں نے پیدا کی، پھیلا دی زمین پر. اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کو جوڑتے ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو یعنی دیکھنے والا ہے. اور یتیموں کو ان کا مال دو، اور ایسا نہ کرو ان کے اچھے مال سے اپنا گندا مال بدل لو، یعنی ان کی جو چیز اچھی ہے وہ لے لی اور اپنا برا مال ان کے ہی حوالے کر دیا، بری چیز. تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا. اور یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کو ان کے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یعنی یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ہاں اگر آپ ان کے ویل وشر ہیں تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. یہ جیسے ایک ہانڈی بن رہی ہے تو اس کے جو یتیم ہے
اس کی ہانڈی کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہو. یہ بات بھی قرآن کریم میں آئی ہے، کیونکہ صحابہ اس قدر ڈر گئے تھے، یعنی ایسی وارننگز آئی تھیں کہ صحابہ ڈر گئے. اور پھر وہ جو ان کی یتیموں کی ہانڈیاں بھی جو پکتی تھی نا، وہ ان میں سے بھی کچھ نہیں لیتے تھے اور وہ خراب ہو جاتی تھی. تو اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب پتہ ہے تم میں سے فاسد کون ہے، فاسق برا شخص کون ہے اور اچھا کون ہے. تو بہرحال یعنی ان چیزوں میں تم یہاں تک اجازت ہے کہ اگر تم ویل وشر ہو، یعنی دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے. باقی پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جو صاحب حیثیت لوگ یعنی رچ لوگ ہوتے تھے، وہ جو یتیم لڑکی ہوتی تھی اس کے مال کی وجہ سے وہ اس سے شادی کر لیتا، یعنی اس کو پسند نہیں ہوتی تھی لیکن مال کی وجہ سے شادی کر لیتا، پھر اس کو یعنی اس پر ظلم کرتا، اس کو وہ حق نہ دیتا جو پسندیدہ عورت کو حق کو دیا جاتا ہے. تو اس طرح اللہ نے کہا کہ اگر تم یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو، یعنی تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرو، 2 3 4 عورتوں تک تم شادی کر سکتے ہو، لیکن یتیموں کے ساتھ نہ یہ کام کرو. دیکھیں سبحان اللہ کی کس قدر اللہ نے خیال رکھا ہے. اور پھر کہا جی عورتوں کو ان کا حق مہر بھی دو، اور اگر وہ خوشی سے تمہیں حق مہر دے رہی ہیں تو ٹھیک، یعنی وہ اللہ نے کہا تم خوشی سے کھا لو، یعنی وہ چھوڑ رہی ہیں حق مہر تو اس میں اجازت دے دی گئی. آیت آ گئی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور اگر وہ چھوڑتی ہے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. پھر یہ بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو. جس مال کو اللہ نے تمہاری یعنی گزر بسر کے لیے ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، لیکن اور اچھی نرم بات کہو، لیکن ان کو ان کے حوالے مال نہ کرو. اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک یعنی انہیں آزماؤ، ان کی پرورش کرو. اور اگر جب تم ان میں دیکھتے ہو کہ ان میں سمجھداری آ گئی ہے، وہ حسن تدبیر یعنی وہ اپنی زندگی کے بارے میں اچھا پلان کر سکتے ہیں، تو انہیں ان کے مال پھر دے دو. اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے کہیں ان کے مالوں کو جلدی بھی تم ہڑپ نہ کرو، یعنی فضول خرچیوں میں مال تباہ نہ کرو. بلکہ مالداروں کو تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ چاہیے کہ وہ بچتے ہی رہیں، وہ تو خود سے ہی خرچ کریں اس پر. ہاں اگر کوئی مسکین ہے اور اس کے پاس کوئی یتیم بھانجا بھتیجی کوئی آ گیا ہے تو اب وہ دستور کے مطابق اس میں سے جو اس بچے کے اوپر بچے کا ہی مال خرچ کرے طریقے کے مطابق، اور فضول خرچی نہ کرے. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جب وہ بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب آپ نے پیسہ اس کو دینا ہے، واپس کرنا، اس کو پکڑانا ہے، تو اس پر آپ گواہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ خوب حساب لینے والا ہے. پھر جا کے یہاں پر انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، جو کچھ بھی ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ گئے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی، جس طرح مردوں کے لیے حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں، جو کچھ بھی ان کے وارث چھوڑ گئے ہیں، یعنی جس طرح حصہ بنتا ہے، ماں باپ ہوں، کوئی بہن بھائی ہوں، یہ ایک آگے لمبی ڈیٹیل چلے گی. پھر اسی طرح جو کوئی رشتہ دار یعنی تقسیم کے وقت مسکین آ جاتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اس میں سے بھی ان کو بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بات کرو. اب بعض علماء اس آیت کو منسوخ قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اخلاقی ہدایت ہے، یعنی اب جو وراثت جس کے حصے تقسیم ہوگی وہ تو اسی طریقے سے ہوگی، اور اس میں سے کچھ آپ نکال نہیں سکتے، ٹھیک ہے، انلیس کہ میت کا کوئی قرض ہو. پھر ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں، مؤثر انداز میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم یتیموں کے بارے میں لازمی ڈرو. اگر خدا نہ خواستہ تم سوچو کہ تم اس جگہ پر ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہیں تمہاری موت آ جائے تو تم کیا چاہو گے؟ یعنی یہی چاہو گے نا کہ تمہارے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور یہ بھی بات آتی ہے کہ اسلام سے پہلے یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. صرف بڑے لڑکا یعنی جو بڑا لڑکا ہوتا نا، سارا کا سارا جو مال تھا نا وہ لے جاتا، وہی وارث ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھی، مردوں کو کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت اس حصے سے محروم رہ جائے. اور پھر یتیموں کی بات کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو یتیموں کے مال کو ظلمن کھائے گا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے اور ان قریب وہ آگ میں ہی جائے گا. پھر جی آگے اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ وصیت کر رہا ہے. یہاں پر جو حصے دار ان کو کتنا حصہ جائے گا وہ ہمیں بتا دیا گیا، یعنی ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، یعنی 3 حصے کر کے 2 سے زائد حصہ ان لڑکیوں کو دیا جائے گا. اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہیں تب بھی ان کو 2/3 ہی دیا جائے گا. اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو پھر اس کو آدھا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے، اس کو آدھی جائیداد یعنی جو کچھ بھی ہے اس کا چھوڑا ہوا میت کا اس کو آدھا جائے گا. اور اسی طرح ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں ہیں، یعنی 3 پوائنٹس ہیں اس میں، سمجھ لیجئے. پہلی چیز یہ ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس میں آدھا مال جو نصف مال یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے، اور 1/6 حصہ ماں کو اور 1/6 حصہ باپ کو دینے کے بعد ایک اور بچے گا تو وہ بھی باپ ہی کو جائے گا.
ٹھیک ہے. اور یعنی اس صورت میں باپ کو 2 سدس ملیں گے. دوسری صورت کیا ہے جی؟ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے. اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور باپ کو بطور عصبہ یعنی ماں سے 2 گنا حصے ملیں گے، یعنی 2 گنا حصہ باپ کو ملے گا. اور اسی طرح تیسری چیز کیا ہے جی؟ اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن بھی زندہ ہیں، یعنی ماں باپ بھی زندہ ہیں اس کے میت کے اور بہن بھائی بھی زندہ ہیں، تو وہ بھائی چاہے سگے ہوں یا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں، یعنی علاقی بھائی بہن ہوں، تو اس میں کیا ہے کہ اگرچہ یہ بہن بھائی یعنی باپ کی موجودگی میں وارث نہیں ہو سکتے، لیکن ماں کے لیے نقصان کا سبب بن جائیں گے. یعنی جب ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں گے تو ماں کے حصے کو وہ کم کر دیں گے اور ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، یعنی چھٹا نہیں ملے گا، پھر تیسرا حصہ ملے گا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وصیت ہے میت کا اگر کوئی قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد ہے. اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپوں اور بیٹوں میں سے کون تمہیں زیادہ نفع دینے والا ہے. یعنی اللہ نے جو حصے فکس کر دیے ہیں اسی میں زبردست حکمت ہے اور بہتری ہے تمہارے لیے، اور وہ علیم ہے اور حکیم ہے. پھر جی آگے شوہر اور بیوی کا معاملہ آ جاتا ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس مال میں سے جو تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ مری، یعنی ان کی ڈیتھ ہوئی اور جو کچھ ان کا مال تھا اس میں سے آدھا حصہ شوہر کو جائے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اس کی اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. یعنی جو بے اولاد جوڑا ہے نا، میاں بیوی اگر 2 ہیں بے اولاد ہیں اور اگر بیوی پہلے مر گئی تو شوہر کو آدھا اس کا حصہ مل جائے گا، یعنی بیوی کے نام جائیداد ہے اگر. اور اگر اس کا بچہ ہوا، بچے ہوئے، جو بھی سلسلہ ہے، پھر اس صورت میں شوہر کو 1/4 یعنی چوتھا حصہ ملے گا. پھر اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو عورت کو چوتھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے. اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی ان کا حصہ اور کم ہو جائے گا. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے اولاد کی عدم موجودگی میں، یعنی اولاد موجود نہیں ہے تو اس صورت میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں. اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے، یعنی پوتے کو بھی اولاد کے حکم میں ہی لیا جائے گا. پھر اسی طرح بیوی اگر ایک ہے تب بھی اس کو چوتھا یا 8واں ملے گا. چوتھا تب ملے گا جب اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو اس کو پھر 8واں ملے گا. ٹھیک ہے، اگر ایک بیوی ہے تب بھی اس کو اتنا ملے گا، اور اگر زیادہ ہو تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا. یعنی حصہ مزید نہیں بڑھے گا. اگر 4 بیویاں 3 بیویاں تو اتنا ہی حصہ نکالا جائے گا اور اتنا ہی ان سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا. یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے. اچھا جی، پھر آگے کلالہ کی بات ہو رہی ہے. کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے. تو اس میں کیا معاملہ ہوگا؟ جو اس کے سگے بہن بھائی ہیں ان میں تو حصہ اسی طرح ڈیوائیڈ ہوگا جیسے کہ پیچھے کہہ دیا گیا، یعنی 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کو حصہ. ٹھیک ہے، یعنی اگر مرد کو 1 لاکھ مل رہا ہے تو عورت کو 50,000 ملے. ٹھیک ہے، تو اگر سگے بہن بھائی ہیں تو ان کو تو اسی طرح ملے گا. یعنی ایسی میت جس کا کوئی وارث نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں، اولاد ہی نہیں ہے اس کی. لیکن اب اگر اخیافی بہن بھائی ہیں اس کے، یعنی سگے بہن بھائی بھی اگر نہ ہوں، اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان سب کو برابر حصہ دیا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ عورت کو کم دیا جائے گا، ان سب کو برابر حصہ دیا جائے گا. کیونکہ ماں کی اولاد میں نسل کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر حصہ جاتا ہے. اور جی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اسی طرح وصیت کے بعد، یعنی اگر اس پر کوئی قرض ہے تو اس کو دینے کے بعد، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، وصیۃ من اللہ، اور اللہ حکمت والا اور جاننے والا ہے. اور یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اس کو فالو کر رہا ہے اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو بس وہ زیادتی کر رہا ہے، اللہ کی حدود کو پار کر رہا ہے، اور اس کے لیے آگ ہے اور اسی میں ہمیشہ رہے گا، اور اس ذلت والا عذاب اس کے لیے. اگلے پیج پر وہ عورتیں جو بدکاری کریں ان کی سزا بتائی گئی ہے جو کہ اسلام کی بگننگ میں تھی، جب تک کہ زنا کی سزا فکس نہیں ہوئی تھی، اور یہ ٹیمپرری سزا تھی. لیکن اس کے بعد جب زنا کی سزا فکس ہوگی تو اب اس پر عمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اب اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں ان پر 4 گواہ کرو، اور اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، اور یا پھر اللہ کوئی اور راستہ نکال دے. اور جو افراد ایسا کام کریں، یعنی بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے لوطی عمل، یعنی 2 مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا، اور اگر یعنی 2 مرد، یا پھر بعض کہہ رہے ہیں کہ کوارے مرد اور عورت مراد لیے گئے ہیں. یعنی اگر یہ 2 لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو ان کو ایزاد ہو، یعنی زبان سے ان کو زدو کوب کرنا. اب یہ منسوخ ہے.
پہلی آیت کا بھی میں نے بتا دی کہ وہ منسوخ ہے، اب یہ بھی منسوخ ہے، کیونکہ اس پر بھی جو کوارا زنا کرے گا، ان میرڈ ہے اور وہ زنا کر رہا ہے، اس پر بھی سزا ہے، اس پر 80 کوڑے ہیں، جبکہ شادی شدہ کو تو رجم کرنا یعنی سنسار کر دینے ہی کی سزا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ یعنی جو برے اعمال کرنے والے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے یعنی اگنور کرو ان کو، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ صرف انہی لوگوں کی ہی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی جو غلطی سے نادانی سے کوئی برا کام کر گزرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، احساس ہوتا ہے انہیں فوراً ہی، تو اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، لیکن وہ کوئی توبہ نہیں ہے جو ساری عمر برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کے وقت عند الموت وہ کہتے ہیں یا اللہ اب ہم نے توبہ کی۔ میں نے اس کی ڈیٹیل پہلے بھی دی ہے، جیسے فرعون نے کیا تھا، جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا یا اللہ میں تو تجھ پر ایمان لایا، تو اللہ نے کہا اب تو ایمان لاتا ہے، ساری زندگی تو نے برے کاموں میں کی۔ تو بات یہ ہے کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ پھر عورتوں کے معاملے میں ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا، عورت اس پر ایک طرح کا یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ اگر اس کا شوہر مر جاتا تو اس کے گھر کے لوگ اس کو اس کے شوہر کے مال کی طرح اس کو ڈیوائیڈ کرتے، یعنی اس کے وارث بن بیٹھتے، اس عورت کی اپنی کوئی مرضی نہ ہوتی، اس کی رضامندی کے بغیر ہی اس کا نکاح کر دیتے، کسی سے بھی، اس کے بھائی بھتیجے یا کسی سے بھی نکاح کر دیتے مرد کے، یعنی اس عورت کی کوئی مرضی نہیں تھی، اس کو اس کے چھوڑے ہوئے مال ہی کی طرح ڈیوائیڈ کیا جاتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو اپنے ورثے میں لو، اور نہ ہی ان کو روکو، اور جو تم نے انہیں دے رکھا اس میں سے بھی کچھ نہ لو، جیسے میں نے پیچھے بھی ڈیٹیل دے دی کہ طلاق کے وقت بھی اللہ نے منع کیا کہ مت لو، ہاں خلا کی ایکسیپشن ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ دیا اس کو مت لو واپس ان سے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، یعنی اگر کوئی عورت کھلی برائی یعنی بدکاری یا بدزمانی یا نافرمانی کر رہی ہے تو ان دونوں صورتوں میں اجازت دی گئی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ ایسا رویہ کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر اس کو واپس کر کے خلا کروانے پر مجبور ہو جائے، یعنی اس کے ساتھ پھر زیادتی کر سکتا ہے شوہر جو بدکار عورت ہے یا بہت ہی بد زبان اور بری عورت ہے، اس کے ساتھ یہ ایکسیپشن آ رہی ہے یہاں پر۔ اور اللہ فرما رہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اگرچہ ہو سکتا تمہیں کوئی چیز ان میں ناپسند ہو، لیکن اللہ نے کوئی ایسی چیز ان میں خیر ڈال دیا ہو تمہارے لیے اور اس میں بھلائی ہو۔ اور یہ بھی تو ہم نے پڑھ لی ہے نا سورۃ البقرہ میں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو کتنا ناپسند کر رہے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور کسی چیز کو تم کتنا پسند کرو، محبت رکھو، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ دیکھو اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو تو اب اگر تم نے ایک بیوی کو کچھ دے دیا، چاہے اس کو خزانہ ہی دے دیا نا، اب اس میں سے کچھ نہ لو، یعنی خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے سختی سے منع کر دیا گیا۔ خزانے کہتے ہیں مال کثیر کو، یعنی کتنا بھی تم نے حق مہر دے دیا یا کوئی تحفے بھی دے دیے تو وہ بھی اب واپس مت لو۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کس طرح واپس لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، یعنی ہم بستری کر چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے ایک وعدہ لیا ہے، یعنی مضبوط عہد و پیمان سے مراد نکاح کے وقت جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے تم ان کو بساؤ گے، ان کے ساتھ زندگی گزارو گے اور احسان کے ساتھ چھوڑو گے، تو یہ سب ایگری کیا تھا تم نے، تو اب تم کیسے یہ اب کام کرو گے؟ پھر ایک اور بڑی زبردست نصیحت ایمان والوں کو کہ جو کہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں ہی سے نکاح کر لے، تو اس سے بھی روکا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، اور جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اب اس کام کو نہ کرو۔ پھر جی ان عورتوں کی اللہ نے پوری ایک لسٹ دے دی یعنی جو مرد پر حرام ہے، اور ان میں سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اللہ نے حرام کر دی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک جو بہنیں ہیں، یعنی جس عورت نے دودھ پلایا ہے گرچہ اس نے پیدا نہیں کیا لیکن وہ اسی طرح اس کا رتبہ ہوگا ماں کے جیسے، اور اسی طرح وہ حرام ہوگی، اور اس کے بہن اس کی جو اولاد ہوگی نا اس عورت کی، ان کو بھی بہن بھائی ہی کنسیڈر کیا جائے گا جس عورت کا بچے یا بچی نے دودھ پیا ہے۔ پھر اسی طرح ساسیں اور وہ لڑکیاں یعنی جن کی ماؤں سے تم سیکچول ریلیشن بنا چکے ہو، یعنی وہ لڑکیاں جو تمہاری عورتوں کی گود میں ہیں، تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر تم نے ان عورتوں سے ریلیشن نہیں بنایا تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اسی طرح سگے بیٹے کی بیویاں اور تمہاری 2 بہنوں کا جمع کرنا یہ بھی حرام ہے،
یعنی جو سگا بیٹا ہے اس کی بہو تمہارے اوپر حرام ہے، وہ بیٹی کے جیسے ہی ہے، اور 2 بہنوں کو بھی نہیں جمع کر سکتے، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو بھی نہیں جمع کر سکتے، اور خالہ اور بھانجی کو بھی نہیں جمع کر سکتے۔ یہ مزید میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ تو جی ہمارا چوتھا پارہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، باقی سورہ النساء 5ویں میں چلے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔